بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ماسٹر اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، کسی دوسرے ملک پر پوری طرح قبضہ جمانے کے بعد ہم تمہارا یہ ملک چھوڑ دیں گے، لیکن تمہارے مشورے سے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کریں گے۔ ہم بھی آئندہ کبھی مشورہ نہیں دیں گے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ اجلاس میں ماسٹر راضی ہو گیا تھا کہ پڑوسی ملک کی زمین پسند کرنے جائے گا، پھر کسی کا فون سنتے ہی ہم سب ہمارے جانی دشمن بن گئے۔ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی دشمن نے ہمارے خلاف بڑی مکاری سے ماسٹر کو بھڑکایا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، فون کسی دشمن نے نہیں، ہمارے ان دو منکی ساتھیوں نے کیا تھا جنہیں تمہاری ایلپا نے قیدی بنا کر رکھا تھا۔ انہوں نے قید سے فرار ہو کر مجھے فون پر بتایا کہ پڑوس میں ملک شام ہے اور ان کے فوجیوں کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں، فلائنگ کیپسول اور لیزر گنیں ہیں۔ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے ہزاروں منکی مین مارے جائیں گے۔ تم یہودی یہی چاہتے ہو کہ ہم سب مارے جائیں، اور اگر شام کے فوجی مارے جائیں گے تو ہم وہاں حکومت بنا کر تمہارا ملک چھوڑ دیں گے۔ ایک نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلپا نے کسی منکی مین کو قیدی نہیں بنایا تھا، دشمن نے منکی مین بن کر فون کیا اور تمہیں گمراہ کیا۔ ہمیں اپنے ان دو منکی ساتھیوں کی لاشیں مل چکی ہیں، تو پھر یقین کرو اسی دشمن نے انہیں ہلاک کر کے ان کی طرف سے مظلوم بن کر تمہیں بہکایا ہے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسا تمہارے کسی دشمن نے کیا ہے۔ پھر کیا یہ جھوٹ ہے کہ شام کے فوجیوں کے پاس لیزر گنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں نہیں ہیں؟ ہماری معلومات کے مطابق شامی فوج کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر اچانک ان کے پاس ایسی کچھ چیزیں آ گئی ہیں یا دشمنوں نے ان کے پاس پہنچا دی ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ہم نے میامی شہر سے دور گولیوں، کیپسولوں اور لیزر گنوں کا ذخیرہ چھپایا تھا، وہ سب کسی نے چرا لیا اور وہ جگہ تباہ کر دی۔ اس چرانے والے نے چوری کا وہ تمام سامان شامی فوج کے پاس پہنچایا ہے۔ یہ بات تمہیں معلوم تھی۔ تم پڑوسی ملک کی اچانک بڑھتی ہوئی قوت سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہمیں مرنے یا مارنے کے لیے قربانی کے جانور بنا کر وہاں پہنچانا چاہتے تھے۔ دشمنوں نے ہمارے خلاف ایسی چالیں چلی ہیں کہ ہم اپنی صفائی میں جو کچھ کہیں گے اس پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ جب یقین ہو جائے کہ تمہاری باتوں پر یقین نہیں کیا جائے گا تو بات زبان سے نکالنا نہیں چاہیے۔ تم سچے ہو تو حالات تمہارے حق میں بولیں گے، آنے والا وقت تمہاری سچائی کی گواہی دے گا۔ بہتر ہے وقت ضائع نہ کیا جائے، جلد سے جلد ہماری بستی بسائی جائے۔ یہ کہتے ہی وہ نادیدہ ہو گیا۔ اس رات بینک کی عمارت کے اندر کیا ہوتا رہا یہ نہ عمارت کے باہر والے جان سکے اور نہ ہی اندر والے سمجھ سکے۔ باہر اور اندر جتنے نائٹ سیکیورٹی گارڈز تھے، ان میں سے ہر گارڈ کے دماغ پر ایک خیال خوانی کرنے والا مسلط ہو گیا تھا۔ دو آدمی دو بھرے ہوئے بیگ اٹھا کر سیف والے کمرے میں آئے۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سیف کھولنے کے مختلف نمبر معلوم کر لیے گئے تھے، لہذا سیف کھل گیا۔ انہوں نے سیف کے اندر سے تمام نقلی سونے کی اینٹیں نکال لی، پھر دونوں بیگوں میں سے اصلی سونے کی اینٹیں نکال کر سیف میں رکھ دیں۔ سیف سے نکالی ہوئی اینٹوں کو دونوں بیگوں میں بھر لیا گیا۔ وہ سیف دوبارہ انہی نمبروں سے بند ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر آئے، انہوں نے سیف والے کمرے کے دروازے کو بھی پہلے کی طرح لاک کر دیا۔ دونوں بیگ اٹھا کر نائٹ گارڈز کے سامنے سے گزرتے ہوئے بینک سے باہر آ گئے۔ ان کے باہر جانے کے بعد ایک گارڈ نے بینک کے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ وہ دونوں آنے والے ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اور بینک باہر سے اور اندر سے ایسے تھا جیسے کوئی آیا اور گیا نہ ہو، نہ ہی وہاں کچھ ہوا ہو۔ تمام گارڈز کے دماغوں کو آہستہ آہستہ یوں آزاد کر دیا گیا جیسے ان کے ساتھ بھی کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی ہو۔ بینک مینیجر اور سیکیورٹی افسر کو حوالات میں رکھا گیا تھا، چونکہ فخر الدین کو برسوں سے ایک ایماندار اور دیانتدار تسلیم کیا جاتا تھا، اس لیے اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت دی گئی تھی اور اسے ایک مکان میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ دوسرے دن 11 بجے فخر الدین کے وکیل نے بینک کے اعلیٰ عہدیداروں کے پاس آ کر کہا، میرے موکل جناب فخر الدین پر بینک ڈکیٹی کا الزام ہے۔ میں نے موکل کی جانب سے عدالت میں درخواست پیش کی تھی کہ جب میرے موکل نے ڈاکہ نہیں ڈالا ہے تو پھر بینک کا مال اس کے سیف میں محفوظ ہوگا۔ سونا پرکھنے والوں سے غلطی ہوئی ہے، لہذا میرے موکل کی موجودگی میں سیف کو کھول کر سونا دوبارہ پرکھا جائے۔ ایک
عہدیدار نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے سونے کو کسوٹی پر پرکھا گیا ہے، کیا دوبارہ پرکھنے سے جو نکلی ہے وہ اصلی ہو جائے گا؟ وکیل نے کاغذات پیش کرتے ہوئے کہا میں بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ کورٹ کے کاغذات ہیں۔ فاضل جج نے حکم دیا ہے کہ سیف کے تمام سونے کو دوبارہ پرکھا جائے۔ پرکھنے کے دوران ایک فرسٹ کلاس مجسٹریٹ، پولیس کے 2 اعلیٰ افسران اور میرے موکل کی موجودگی لازمی ہے۔ عدالتی حکم کی تعمیل کی گئی۔ بینک کے تمام بڑے عہدیداروں، پولیس افسروں، فرسٹ کلاس مجسٹریٹ اور فخر الدین کے سامنے اس سیف کو کھولا گیا۔ ایک سنار بینک کی طرف سے اور دوسرا سنار فخر الدین کی طرف سے موجود تھا۔ سیف سے ایک ایک سونے کی اینٹ کو نکال کر دونوں سنار اپنی اپنی کسوٹی پر پرکھتے گئے اور انہیں اصلی کہہ کر ایک طرف رکھتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے تمام اینٹوں کو پرکھ کر اصلی کہہ دیا۔ پہلی بار پرکھنے سے 500 اینٹیں نکلی ثابت ہوئی تھیں، اب دوسری بار پرکھنے کے بعد ایک بھی اینٹ نکلی نہیں نکلی۔ تمام عہدیدار حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلی بار پرکھنے سے جو نکلی تھیں وہ اب سب کی سب اصلی ہیں۔ دوسرے نے سنار سے پوچھا تم نے پہلی بار کون سی کسوٹی میں پرکھا تھا؟ کیسے کہہ دیا تھا کہ 500 اینٹیں نکلی ہیں اور اب تم ہی تمام اینٹوں کو اصلی کہہ رہے ہو؟ سنار نے پریشانی اور حیرانی سے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو نکلی تھی وہ اصلی کیسے ہو گئیں۔ فخر الدین کے سنار نے کہا یہاں ابتدا سے اصلی اینٹیں رکھی گئی تھیں، کبھی کسی نے نکلی نہیں رکھی تھیں، اسی لیے آج پرکھنے کے بعد کل بھی آ کر پرکھ لو، وہ اصلی ہی رہیں گی۔ مجسٹریٹ نے بیان لکھ دیا کہ تمام اینٹیں اصلی ہیں۔ فخر الدین بینک مینیجر اور سیکیورٹی افسر پر ڈکیٹی کا الزام غلط ہے۔ اس بیان پر پولیس کے اعلیٰ افسران اور بینک کے عہدیداروں نے دستخط کیے، پھر تینوں کو ڈکیٹی کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ بینک مینیجر اور سیکیورٹی افسر حیران تھے کہ ڈکیٹی کا الزام غلط کیسے ثابت ہو گیا ہے، جبکہ انہوں نے سیف میں 500 نکلی اینٹیں رکھی تھیں اور اصلی سونا لے اڑے تھے۔ انہوں نے رہائی پانے کے بعد فخر الدین سے پوچھا آپ نے عدالت کے ذریعے سیف کا سونا دوبارہ چیک کرایا، آپ کو یہ اعتماد کیسے تھا کہ ڈکیٹی نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ میں نے ڈکیٹی نہیں کی تھی۔ کیا آپ دونوں نے کی تھی؟ وہ دونوں جلدی سے انکار میں سر ہلانے لگے۔ اسی شام وہ اپنے اس خفیہ اڈے میں گئے جہاں 500 اصلی سونے کی اینٹیں چھپا کر رکھی تھیں۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، باہر سے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ مقفل دروازہ بتا رہا تھا کہ اسے کسی نے نہیں کھولا ہے اور اندر سونا محفوظ ہے۔ وہ تالا کھول کر اندر آئے۔ اندر کمرے کا سامان جوں کا توں تھا۔ دوسرے کمرے میں ایک بڑا صندوق تھا، اس میں 500 اینٹیں رکھی گئی تھیں۔ اس بڑے صندوق پر 2 اور چھوٹے صندوق اسی طرح رکھے ہوئے تھے جس طرح وہ رکھ کر گئے تھے۔ بینک مینیجر نے سیکیورٹی افسر سے کہا ہمارا تمام سامان جوں کا توں ہے، اندر سونا بھی موجود ہوگا، پھر بینک کے سیف میں جو نکلی سونا تھا وہ کہاں گیا اور وہاں اصلی سونا کہاں سے پہنچ گیا؟ سیکیورٹی افسر نے کہا بینک والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ویسے ہمیں اپنا مال اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کر لینا چاہیے۔ دونوں نے اوپر کے 2 صندوق اٹھا کر نیچے فرش پر رکھے، پھر بڑے صندوق کے تالے کو کھولا۔ اس کے بعد دونوں نے اس کا اوپری پٹ اٹھایا تو جو کچھ دیکھا اس پر یقین نہیں آیا، ایسا لگا جیسے آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں۔ سونا نہیں تھا، وہاں سفید پاؤڈر تھا۔ بڑا سا صندوق ہیروئن کے چھوٹے چھوٹے پیکٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک نے ایک پیکٹ اٹھا کر اسے پھاڑ کر سفید پاؤڈر کو چکھا تو وہ ہیروئن تھی۔ وہ حیرانی سے بولا سونے کی جگہ یہ ہیروئن کے پیکٹ کیسے آ گئے؟ بینک مینیجر نے کہا یہ کوئی جادوئی تماشا لگتا ہے، یہ لاکھوں روپے کی ہیروئن ہوگی۔ اگرچہ ہم نقصان میں نہیں رہیں گے، پھر بھی یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سونا یہاں سے کیسے غائب ہو گیا جبکہ صندوق مقفل تھا اور مکان کے تمام دروازے بھی مقفل تھے۔ بینک مینیجر کو اپنے دماغ میں آواز سنائی دی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس نے سیکیورٹی افسر سے کہا مجھے اپنے دماغ میں فخر الدین کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ فخر الدین نے سیکیورٹی افسر کے اندر پہنچ کر کہا تمہیں بھی اپنے اندر میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ کیوں سنائی دے رہی ہے نا؟ وہ بولا ہاں میں بھی فخر الدین کی آواز سن رہا ہوں۔ فخر الدین نے کہا میں نے چوری نہیں کی تھی، اس لیے چوری کے الزام سے بچنے کے لیے میں نے تمام سونا بینک میں پہنچا دیا۔ یوں بھی میں ایک کیشیئر کی حیثیت سے امین ہوں، بینک کی امانت بینک میں پہنچا دی۔ میرے ساتھ تم دونوں بھی ڈکیٹی کے الزام سے بری ہو گئے۔ فخر الدین نے بینک مینیجر کے اندر آ کر کہا چونکہ تم دونوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اس لیے دونوں کو سزا ملے گی، ڈکیٹی کے الزام میں نہ صحیح منشیات فروشی کے الزام میں ملے گی، تم دونوں سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ دروازے
دروازے پر دستک سنائی دی، وہ دونوں چونک گئے، اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آئے۔ اب دروازے کو زور زور سے پیٹ کر کہا جا رہا تھا دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا۔ سیکیورٹی افسر نے پوچھا کون ہو تم؟ پولیس، ہم نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے دائیں بائیں اور پیچھے کی بھی کھڑکیاں کھولی، ہر جگہ مسلح سپاہی نظر آ رہے تھے۔ بینک مینیجر نے پریشان ہو کر کہا کوئی ہم سے دشمنی کر رہا ہے، پولیس کو ایسے وقت بھیجا گیا ہے کہ ہم مال کے ساتھ پکڑے جائیں۔ انہیں دروازہ تو کھولنا ہی تھا، ایک نے آگے بڑھ کر کھول دیا۔ کئی سپاہی رائفلیں تان کر اندر آئے، ان دونوں کو دھکے دیتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے، وہاں انہیں فرش پر اکڑوں بٹھایا۔ پھر انسپیکٹر نے صندوق سے ایک پیکٹ نکال کر اسے سونگتے ہوئے کہا تو یہ ہے سپلائی کرنے کا اڈا، اس علاقے میں نئے لگتے ہو مگر دھندا جم کر رہے ہو، اب تو لمبی مدت کے لیے اندر جاؤ گے۔ دوبارہ روزی کے حسن و شباب کی ایسی کی تیسی ہوئی۔ علی نے اسے دوبارہ توہین کے شدید احساس میں مبتلا کیا اور مراد کو بھی دوبارہ بری طرح الو بنا چکا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک بار 25 لاکھ اور دوسری بار 1 کروڑ روپے حاصل کرتے کرتے ناکام ہو گئے تھے۔ علی نے انہیں اتنی بڑی رقوم سے محروم کیا تھا اور اب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ علی جہاں بھی نظر آئے گا اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن علی اس وقت نظر آتا جب مراد گھر سے باہر نکلتا۔ بریف کیس کھولنے سے جو دھماکہ ہوا تھا اس کے ساتھ ایک رقیق مادہ نکلا تھا اور مراد کے منہ پر پھیل گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کالا رنگ کیسا تھا جو اس کے چہرے پر پھیل کر جلد کے ریشوں میں سرایت کر گیا تھا۔ صابن، لوشن اور کریم وغیرہ کے استعمال کے باوجود وہ رنگ نہیں چھوٹ رہا تھا۔ منہ ایسا کالا ہوا تھا کہ وہ گھر سے باہر جا کر کسی کو منہ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جان پہچان والے پوچھتے منہ کیسے کالا ہوا؟ اس سوال کا جواب بہت مشکل تھا۔ اگر رنگ لگا تھا تو چھوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سیاہی چہرے کی جلد کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ علی نے فون کے ذریعے روزی سے رابطہ کیا۔ مراد نے ریسیور اٹھا کر پوچھا ہیلو کون؟ علی نے کہا منہ کالا۔ وہ غصے سے بولا تیرا منہ کالا، تیرے خاندان کا منہ کالا۔ ابے کون ہے بے تو؟ میں لانڈری مین ہوں، چہروں کی دھلائی کرتا ہوں، اگر کوئی پیدائشی کالا ہو تو اسے بھی گورا بنا دیتا ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا منہ کالا ہو گیا ہے؟ بھائی میں نے ہی کالا کیا ہے، میں ہی کالک صاف کر سکتا ہوں۔ اچھا تو یہ تم ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم تو کسی کے سامنے آنے کے قابل نہیں رہے، پھر مجھے قتل کرنے گھر سے کیسے نکلو گے؟ اگر رات کو نکلو گے تو عورتیں اور بچے تمہیں دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ کچھ بھی ہو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ضرور باہر نکلوں گا۔ کیا تم نے آج کا اخبار نہیں پڑھا؟ تمہارے بارے میں خبر شائع ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے کل رات اپنے چہرے پر کالک لگا کر ایک جگہ واردات کی تھی، ایک کوٹھی سے 50,000 روپے اور کچھ قیمتی زیورات لوٹے تھے۔ کوٹھی والوں کے بیان کے مطابق چور کا منہ کالا تھا۔ اب پولیس والے ایسے چور کو تلاش کر رہے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں گورے ہیں مگر منہ کالا ہے۔ اگر گرفتار ہونا چاہتے ہو تو گھر سے نکلو۔ علی جانتا تھا کہ یہ باتیں سنتے ہی وہ گالیاں دے گا، وہ فوراً اس کے دماغ میں آ گیا۔ وہ منہ سے گالیاں نکالنے کے بجائے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ روزی نے کمرے میں آ کر بھائی کو حیرانی سے دیکھا، پھر پوچھا یہ تم کیسی آوازیں نکال رہے ہو؟ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے مراد سے ریسیور لے کر کان سے لگا کر پوچھا ہیلو۔ علی نے آواز بدل کر کہا دروازے کے باہر اخبار پڑا ہوا ہے، اس میں تمہاری تصویر شائع ہوئی ہے، اسے دیکھ لو۔ علی نے ریسیور رکھ دیا، وہ بھی ریسیور رکھ کر تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے باہر آئی۔ برآمدے میں اس روز کا اخبار پڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اندرونی صفحے میں اپنی تصویر دیکھ کر دماغ کو جھٹکا پہنچا۔ تصویر میں وہ کوٹھی کے گیٹ کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ لباس بے ترتیب تھا اور آس پاس کتے بھونکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک دم سے چیخ مار کر رونے لگی، دوڑتے ہوئے کمرے میں آئی، مراد کے منہ پر اخبار پھینک کر بولی دیکھو وہ بدماش مجھے کس طرح ذلیل کر رہا ہے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، جاؤ ابھی جاؤ اور اسے ڈھونڈ کر قتل کر دو۔ علی نے اس کے اندر آ کر کہا وہ بے غیرت کہاں جائے گا، مجھے کہاں تلاش کرے گا؟ میں تو تمہارے اندر ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں اس حد تک ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے مکافات عمل سمجھو۔ تمہاری سوتیلی بہن فہمی باحیا اور نیک سیرت ہے، تم نے اس پر بد چلنی کا الزام لگایا، اسے محلے میں اتنا بدنام کر دیا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ کیا اب تم کسی کو منہ دکھا سکو گی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی تم کوئی جادوگر ہو، میرے اندر بول رہے ہو، میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم جادو جانتے ہو۔ تم نے مجھے اعصابی کمزوری کی دوا پلا دی تھی، پہلے مجھ سے 25 لاکھ چھین لیے، پھر
1 کروڑ روپے چھین کر میری آبرو بھی چھین لی۔ تم ہم سے کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ فہمی اور فخر الدین نے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اب تم اخبار کا پہلا صفحہ پڑھو، تمہاری کھوپڑی روشن ہو جائے گی۔ روزی نے مراد سے اخبار چھین کر اسے الٹ پلٹ کر پہلا صفحہ دیکھا۔ 2 کالمی خبر کے ساتھ فخر الدین کی تصویر شائع ہوئی تھی۔ تصویر میں وہ سوٹ اور نیکٹائی پہنے ہوئے تھا۔ خبر یہ تھی کہ کیشیئر فخر الدین پر بینک ڈکیٹی کا الزام غلط ثابت ہو گیا۔ اسے بینک مینیجر کے عہدے پر ترقی دی گئی، لیکن اس نے استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ انکشاف ہوا ہے کہ فخر الدین رئیس ہے، ملک کے باہر اس کی کروڑوں کی جائیداد ہے۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے جو لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یہ خبر پڑھتے وقت روزی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جس ستیلے باپ کو ایک محدود تنخواہ پانے والا کیشیئر سمجھتی تھی، وہ ایک رئیس اعظم تھا، اور ملک سے باہر بھی نامعلوم اس کی کتنی جائیداد تھی۔ وہ مراد کو اخبار دکھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھو اس تصویر کو، دیکھو یہ ہمارا باپ ہے، لیکن ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ ہم اسے اور اس کی بیٹی کو روٹی روٹی کے لیے ترساتے تھے، اور یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ کتنا بڑا رئیس ہے۔ ملک کے باہر پتہ نہیں کتنا سرمایہ جمع کیا ہوا ہے اس نے۔ فہمی لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ مراد نے سوچتے ہوئے کہا، روزی جب ہماری ماں نے اس بڈھے سے شادی کی تو تم چھوٹی تھیں، لیکن میں 12 برس کا تھا۔ تب سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ شروع سے بینک کا ایک معمولی ملازم تھا۔ ایک بار ماں کی بیماری میں ہمارا مکان فروخت ہو گیا۔ اگر یہ خاندانی رئیس ہوتا تو کیا مکان فروخت ہوتا، اور کیا اس کی سگی بیٹی فہمی کی تعلیم ادھوری رہ جاتی؟ اس نے جان بوجھ کر فہمی کی تعلیم ادھوری رہنے دی۔ اب وہ لندن میں تعلیم مکمل کر رہی ہے۔ یہ بڈھا بڑا مکار ہے، کل اس نے کتنی مکاری سے ہمیں بیوقوف بنایا تھا۔ ٹھیک ہے کہ یہ مکار ہے، مگر خاندانی رئیس نہیں ہے۔ ذرا اپنے حالات پر غور کرو۔ جب سے ہم نے اس بدماش کا پیچھا کراچی سے کیا ہے، تب سے ہم بد نصیب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بڈھا خوش نصیب بنتا جا رہا ہے۔ اور ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ روزی نے پوچھا، وہ کیا؟ اس بڈھے کی بیٹی فہمی نے اس بدماش کو پھانس لیا ہے، اور اس بدماش نے تمہارے 25 لاکھ اور 1 کروڑ روپے فہمی کو دیے۔ اسی رقم سے یہ خاندانی رئیس بن رہا ہے۔ لیکن بھائی، وہ 1 کروڑ روپے تو اس بوڑھے نے ہوٹل میں منگوا لیے تھے۔ سب ڈرامہ تھا۔ اسی بدماش نے 1 کروڑ روپے کے بہانے بریف کیس میں بم رکھا۔ ایک بریف کیس میرے ہاتھوں میں پہنچایا، دوسرا تمہیں دکھا کر اپنی کوٹھی تک لے گیا۔ وہاں تمہارا جو حشر ہوا، اسے نہ بھولو۔ اس کا مطلب ہے ہمارا ستیلا باپ اپنی بیٹی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر ہمیں نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی، اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ وہ میرے مقابلے میں فہمی سے عشق کر رہا ہے، اور فہمی کے مقابلے میں مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ میں اس کمینی کے منہ پر تیزاب پھینک دوں گی۔ میرا مشورہ ہے، غصہ برداشت کرو۔ یہ سوچو کہ جو دولت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہے، ہمارے ستیلے باپ کے پاس ہے۔ ہم اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر اس کے فرما بردار بن کر اس کے قریب رہ سکتے ہیں۔ پھر قریب رہ کر اس کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ وہ سر جھکا کر سنجیدگی سے سوچنے لگی، پھر بولی، بھائی تم اس بدماش کو بھول رہے ہو۔ وہ ہمارے ستیلے باپ کے ساتھ رہتا ہوگا۔ اگر ہم ستیلے باپ کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہمارے سروں پر مسلط رہے گا۔ جب بھی ہم کامیابی حاصل کرنے لگیں گے، وہ پہلے کی طرح ہماری کوششوں پر پانی پھیر دیا کرے گا۔ تم ایک پہلو دیکھ رہی ہو، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بدماش بھی میرے قریب رہے گا، اور تم نے میری جسمانی قوت دیکھی ہے۔ میں کسی وقت بھی اس کی گردن دبوچ لوں گا، تم تو وہ نکل نہیں پائے گا، میرے شکنجے میں ہی دم توڑ دے گا۔ اب تو میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ وہ مر جائے، کسی طرح بھی مر جائے۔ اس کی موت کے بعد ہی ہم اپنے ستیلے باپ کو کنگال بنا سکیں گے۔ میں ابھی اس بوڑھے کے پاس جاؤں گی، مجھے بھی ساتھ چلنا چاہیے، لیکن یہ کالا منہ لے کر کیسے جاؤں؟ میں بھی منہ چھپا کر جاؤں گی۔ ہمارے جاننے والوں میں کتنے ہی لوگوں نے میری تصویر اخبارات میں دیکھی ہوگی۔ میں چادر اوڑھ کر جاؤں گی اور کسی دکان سے برقع خرید لوں گی۔ اس بوڑھے سے معافی مانگنے کے بعد اسے راضی کر کے تمہیں بلاؤں گی۔ تم رات کے اندھیرے میں چھپ کر چلے آنا۔ روزی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ علی ٹیلی پیتھی جانتا ہے، ابھی اس کے دماغ میں آیا تھا، لیکن علی نے اسے یہ بات یاد نہیں آنے دی۔ دماغ میں آنے والی خیال خوانی کی لہروں کو بلا دیا۔ اس وقت علی اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ روزی کے دماغ سے واپس آ کر آس پاس دیکھنے لگا۔ ایک طرف اسنیک بار تھا اور
दूसरी तरफ फुटपाथ। इस फुटपाथ पर एक नौजवान नजर आया। वो सादा सी शलवार कमीज में था, सर के बाल बिखरे हुए थे। इसके हुलिये से जाहिर था कि वो बेरोजगार है। बेरोजगारी और बदहाली के बावजूद इसके चेहरे से एक अज़म झलक रहा था। वो लिख रहा था, लोगों, रोजे अजल से बुरे लोगों का एहतसाब होता रहा है, क्या बुरे अच्छे हो जाते हैं? क्या वतन अजीज में जो काले हैं वो गोरे हो सकते हैं? फुटपाथ पर राहगीर रुककर इसकी तहरीर पढ़ने लगे। वो उकड़ू बैठा पीछे हटता जा रहा था और लिखता जा रहा था, ऐ लोगों, एहतसाब अपना करो। आईने के सामने अपना गिरेबान पकड़कर पूछो, तुमने बार बार जिन्हें अपना बनाकर सर पर बिठाया, क्या इन्होंने तुम्हारे माँ बहनों के सरों पर आंचल रहने दिया? अगर नहीं तो तुम क्या सोचकर इन्हें बार बार अपने सरों पर बिठाते हो? गलती तुम करते हो और गलत सर पर बैठने वालों को कहते हो। मुल्क हुक्मरानों से कायम नहीं रहता, मुल्क एक वोटर से कायम रहता है। एक वोट एक चाबी, मुल्क की गाड़ी इसी चाबी से चलती है। और तुम अपनी चाबी ऐसे ऐसे ड्राइवरों को देते हो जो हमेशा झटके दे देकर चलाते हैं और हादसात को अपना मामूल बना लेते हैं। क्या तुम्हें नई क़यादत नहीं मिलती? अगर नहीं मिलती तो तुम्हारे पास आंखें हैं, बसारत नहीं है, तुम्हारे पास ज़हन है, बसीरत नहीं है। अली ने नौजवान के करीब आकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो। इसने सर उठाकर देखा, फिर खड़ा हो गया। अपने हाथ को कमीज के दामन से पोंछकर मुसाफा करते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम बसारत अली है। अली ने कहा, मेरा नाम अली तैमूर है। मुझे तुम्हारी इस तहरीर के पीछे पाकिस्तान के पिछले 49 वर्षों का करब छुपा हुआ नजर आ रहा है। क्या करते हो? वो अपनी तहरीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं ये काम कर रहा हूँ, फिर भी तुम पूछ रहे हो कि क्या करता हूँ? क्या ये काम कुछ कम है या इतना छोटा है कि नजर नहीं आता? ये बहुत बड़ा काम है, नजर भी आता है और दिलो दिमाग पर असर भी करता है। लेकिन इसके अलावा भूख मिटाने, साफ सुथरे कपड़े पहनने और चार दीवारी में रहने के लिए काम करना पड़ता है। आज तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी तो कल तुम्हें हदायत देने के लिए फुटपाथ पर जिंदा नहीं मिलोगे। इस वक्त तक फुटपाथ पर खासा मजमा लग गया था। कहीं से फोटोग्राफर और प्रेस वाले भी आ गए थे। फुटपाथ पर जो तहरीर थी इसे कैमरों में महफूज किया जा रहा था। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर बसारत अली, आप इन साहब के सवाल का जवाब दें, आपका जरिया माश क्या है? बसारत अली ने मजमा देखते हुए कहा, मैं कल तक खानदानी रईसजादा था, लेकिन मैंने अपनी कोठी और खानदान वालों को छोड़ दिया है। मेरे वालिद चौधरी बशारत अली एक मारूफ सियासी रहनुमा हैं, लेकिन मैं अपने रहनुमा बाप के खिलाफ हूँ क्योंकि वो करप्ट सियासतदान है। मैं सरकारी सतह पर एहतसाब करने वालों को अपने बाप के खिलाफ चंद अहम सबूत देने वाला हूँ। अपने अमल से पाकिस्तानी अवाम को ये समझाना चाहता हूँ कि अपना बाप भी दागदार हो तो इसे असम्बलियों तक न पहुँचने दो, इसे एहतसाब की सूली पर चढ़ा दो। एक बड़ी सी वैन करीब आकर रुकी। इसमें से 4 गनमैन बाहर निकले, फिर भीड़ को चीरते हुए बसारत अली के पास आकर खड़े हो गए। एक ने कहा, छोटे साहब, चौधरी साहब ने आपको घर वापस आने का हुक्म दिया है। बसारत अली ने कहा लगाकर कहा, मेरे अब्बा ने अच्छी तरह समझ लिया है कि मैं मोहतसब के सामने इनके करप्शन के सबूत जरूर पेश करूंगा। वो मेरी हुब्बुल वतनी को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मेरा मुंह बंद करने के लिए अपने इन हवारियों को भेजा है। फिर इसने मुसल्लह हवारियों से कहा, जाओ अपने चौधरी साहब से कह दो मैं सिराते मुस्तकीम से वापस नहीं आऊंगा। एक हवारी ने कहा, चौधरी साहब का हुक्म है कि हम आपको जबरदस्ती ले जाएं, बेहतर है आप हमें जबरदस्ती पर मजबूर न करें। क्या तुम अपने हथियारों से खौफजदा करके मुझे ले जाना चाहते हो? चलाओ गोली, मेरा सीना हाजिर है, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। 2 हवारियों ने इसे पकड़ लिया। वो इनसे लड़ने लगा। कुछ लोग भागने लगे, कुछ बसारत की हमायत में हवारियों से उलझने लगे। ऐसे मनाजर की तस्वीर उतारी जा रही थी। आखिर लोगों ने इन हवारियों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया और बसारत अली जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अली अपनी कार में आकर बैठ गया और बसारत के अंदर पहुंचकर इसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करने लगा। हिस्ट्री ये थी कि चौधरी बशारत अली के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बसीरत अली और छोटे बेटे का नाम बसारत अली था। बसीरत अली एक ज़हीन, सच्चा और साफ गो जवान था। वो कामयाब होकर सूबाई असम्बली में गया था और चौधरी बशारत अली कौमी असम्बली तक पहुंचा था। चौधरी ने अपनी कामयाबी से नाजायज फायदे उठाए थे। करप्शन के जरिए खूब माल कमाया था और चाहता था कि बड़ा बेटा बसीरत भी 5 वर्षों में
میں قومی خزانے کو خوب لوٹتا رہے، لیکن بصیرت صاف ستھری سیاست کا قائل تھا۔ اس نے باپ سے اختلاف ہونے دیا، لیکن ان ووٹوں کا تقدس قائم رکھا جو اسے عوام سے ملے تھے۔ احتساب کا عمل شروع ہوا تو بصیرت ان چند سیاستدانوں میں سے ایک تھا جن کے دامن داغدار نہیں تھے۔ اس کے برعکس یہ طے پا گیا تھا کہ چودھری بشارت علی کو آئندہ الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا۔ چودھری اپنے علاقے سے کسی دوسرے امیدوار کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے فیصلہ کیا کہ اپنے چھوٹے بیٹے بشارت علی کو آئندہ قومی اسمبلی میں پہنچائے گا۔ بشارت علی باپ کی طرح جھوٹا اور فریبی تھا۔ مخالف پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے پہلے ووٹروں کا دل جیتنا لازمی تھا۔ اس علاقے کے لوگ بصیرت کی اس بات کی تعریفیں کرتے تھے کہ اس نے ایک صاف ستھری سیاست کی خاطر اپنے باپ سے مخالفت مول لی ہے، اور اس بات کی 100% امید تھی کہ وہاں کے ووٹر بصیرت کو ووٹ دے کر قومی اسمبلی میں پہنچائیں گے۔ چودھری نے چھوٹے بیٹے بشارت کو سمجھایا، تم بھی میری مخالفت کرو اور عوام کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ میں الیکشن میں حصہ نہ لے سکا تو تم حصہ لوگے اور ضرور کامیاب ہوگے۔ مال روڈ کے فٹ پاتھ پر بشارت نے جو تماشا کیا تھا وہ آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کی ابتدائی چال تھی۔ فوٹوگرافروں اور اخباری رپورٹروں کو وہاں پہنچایا گیا تھا۔ اس مجمع میں کرائے کے نعرے لگانے والے موجود تھے۔ اب دوسری صبح کے اخبارات میں تصاویر کے ساتھ یہ خبر شائع ہونے والی تھی کہ چودھری بشارت علی کرپشن سے پاک صاف ستھری سیاست کی خاطر اپنے باپ بشارت علی کے خلاف محاذ بنا چکا ہے، اور بے چارے ووٹرز اس فریب میں آنے والے تھے۔ اس ڈرامہ پلے کرنے کے بعد بشارت نے اپنے بڑے بھائی بصیرت کو فون کیا، پھر کہا، بھائی جان، کل کے اخبارات آپ کو چونکا دیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے سیاست میں قدم رکھتے ہی کتنی زبردست کامیابی حاصل کرنے والا ہوں۔ بصیرت نے کہا، تم ابا کے مشوروں پر چل رہے ہو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، اپنی ذہانت اور شرافت سے سیاست کرو۔ تم پر میری پاک وطن کی مٹی کا قرض ہے، یہ قرض ادا کرو۔ بات وہی تھی کہ برے کو اچھا اور کالے کو گورا نہیں بنایا جا سکتا۔ بشارت اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے والا تھا۔ علی کار ڈرائیو کرتا ہوا بصیرت کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ بصیرت نے کہا، میں کسی اجنبی سے نہیں ملتا، کیونکہ میرے ابا کسی کے بھی ذریعے میرے خلاف کوئی چال چل سکتے ہیں۔ بشارت کو میری جگہ لانے کے لیے مجھے اغوا بھی کرا سکتے ہیں اور شاید قتل بھی کرا دیں۔ سیاست میں جو ہو جائے وہ کم ہے۔